اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا بولا پردیسی میزبان، آج ہم کینیڈا کے ہیلتھ کے بارے میں بات کریں گے، یا اس کے ہیلتھ کا جو یہاں پہ سسٹم ہے اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ میں آج اپنے ایک دوست کی ملاقات کے لیے برنبی ہاسپٹل میں گیا، تو اس کی بیمار پوسی کے لیے گیا، تو اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ تو میں نے اس سے ساری معلومات لی کہ کیسے آپ کے ساتھ یہ ہوا۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ میں کام سے فارغ ہو کر گھر کی طرف آ رہا تھا، تو رستے میں مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی، تو میں نے سوچا کہ سفر لمبا ہے تو اس سے فارغ ہو جاؤں، اور میں نے اپنی گاڑی پارک کی گیس اسٹیشن کے اوپر، اور وہاں پہ واش روم کے اوپر میری جو ضرورت تھی اس کو پوری کی۔ میں واپس آ گیا اپنے گاڑی کے اندر، یا جو ٹرک تھا اس کے پاس جس کے اوپر وہ کام کرتے تھے اپنا۔ تو میں نے محسوس کیا کہ مجھے پسینہ آنا شروع ہو گیا ہے، اور میری طبیعت کچھ ناساز سی ہوتی جا رہی ہے۔ تو میں نے کوشش کی کہ میں ڈرائیونگ کر کے گھر کی طرف چلتا ہوں۔ تقریباً 45 کا وہاں سے فاصلہ تھا گھر کا، ڈرائیونگ کا۔ تو میری صحت جو اجازت نہیں دے رہی تھی، تو میں نے وہیں سے 911 کال کی، اور ان کو میں نے بتایا کہ جو 911 یہ سارے جتنے بھی محکمے ہیں، ایمرجنسیز ہیں، ان کو یہ 911 نمبر جو ہے دیا ہوا ہے، تو ان کو ڈائل کریں، تو آپ کی جو بھی مشکل ہے، پریشانی ہے، آپ ان کو بتائیں، تو اس کے مطابق آپ کا وہ ارینجمنٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ ایسے میری طبیعت ہے، یہاں پہ میں کھڑا ہوں۔ ان کو ٹرک کا کلر بتایا، ٹرک کا نمبر بتایا، سارا کچھ۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، 5 منٹ کے اندر اندر ایمبولینس جو ہے آپ کے پاس آ جائے گی۔ تو اس سے پہلے فائر بریگیڈ کا ٹرک آ چکا تھا، کیونکہ وہ بھی ان محکموں کے ساتھ ہی ورکنگ کرتے ہیں، کیونکہ اگر کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا کوئی میڈیکل ایشو ہے، یا کوئی مریض بیمار ہے، تو یہ دونوں محکموں کو انفارم کیا جاتا ہے، تو جو دونوں ہی اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس نے بتایا کہ ایمبولینس کا ٹرک آ گیا، تو انہوں نے مجھے ٹریٹمنٹ کیا، اور 5 منٹ کے بعد ایمبولینس آ گئی۔ انہوں نے مجھے میری گاڑی کے اندر ہی، ایمبولینس والوں نے پانی کی بوتل پڑی ہوئی تھوڑی مجھے دی، بھی آپ اس کو پانی پئیں تھوڑا سا۔ تو انہوں نے جو ٹریٹمنٹ کرنی تھی، ایمبولینس آئی، انہوں نے آ کے مجھے پوچھا سب کچھ۔ تو انہوں نے مجھے ہارٹ کی 2 گولیاں دیں، اور کہا کہ اس کو چبا کر نا آپ اپنے اندر لے جائیں۔ میری طبیعت کو سنبھلی، اس کے بعد وہ مجھے جو قریب ہاسپٹل تھا برنبی، وہاں پہ مجھے لے گئے۔ اس سے پہلے ایمبولینس والوں نے، یا فائر بریگیڈ کی جو ٹرک کا عملہ تھا، انہوں نے مجھ سے ٹرک کی چابی مانگی میری گاڑی کی، کہ آپ ہمیں گاڑی کی چابی دیں، اور ہم جو ہے آپ کے ٹرک کے جو شیشے ہیں اس کو اوپر کر دیتے ہیں، اور آپ کا ٹرک کو لاک اپ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے چابی مجھے واپس کی، اور دوبارہ گیس اسٹیشن کے اندر گئے۔ وہاں جو مینیجر تھا اس کو جا کر کہا کہ یہ ٹرک یہاں پہ کھڑا ہے، چاہے 4 دن کھڑا رہے، چاہے پورا ویک کھڑا رہے، آپ کو اس کو ٹو نہیں کروانا، پوری ذمہ داری لی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے گئے۔ پھر ان کی فیملی وہاں سے وہ ٹرک کو لے گئی دوسرے دن۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا سسٹم کیسا ہے۔ اس کو وہاں پہ ایمرجنسی لے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ
ان کو سٹینٹ ڈالنے کی، پر وہ جو وین ہوتی ہے جہاں سے وہ کیمرے کو یا سٹینٹ کو اندر ڈالتے ہیں، وہ وین جو ہے کھل نہیں رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بلاکیج زیادہ ہے تو آپ کا جو ہے بائی پاس کرنا پڑے گا۔ تو ابھی وہ ویٹنگ لسٹ کے اندر ہے۔ تو اس نے بتایا کہ یہ گلے کے اندر میرے جو نا ایک لاک آؤٹ انہوں نے ٹیپ ایک میٹر سا لگا دیا ہوا ہے، اور 24 آور اس سے میری جو ہارٹ کی کنڈیشن ہے یا میری طبیعت کے بارے میں ان کو وہاں بیٹھ کر معلومات ملتی رہتی ہے۔ اور مجھے انہوں نے بتایا کہ آپ اتنی رینج کے اندر واکنگ کر سکتے ہیں، اس سے اگر باہر آپ جائیں گے تو یہ میٹر جو ہے اس کا کنیکشن جو ہے ختم ہو جائے گا، تو آپ اسی رینج میں رہیں، ہمیں آپ کی طبیعت کے بارے میں پتہ چلتا رہے گا۔ جو انہوں نے اہم بات مجھے بتائی وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جن قوموں کے سسٹم اچھے ہوتے ہیں نا، وہ قومیں جو ہیں وہ کامیاب بھی ہوتی ہیں۔ تو ابھی میں وہ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور یہ کینیڈا والے کہاں پہ کھڑے ہیں۔ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ کچھ دن پہلے جو یہاں کی کینیڈا کی گورنر جنرل ہے، اس کی رات کو طبیعت اچانک خراب ہوئی، تو وہ خود ہی اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے ایمرجنسی آ گئی، ہاسپٹل میں آ گئی، اور اس نے آ کے وہاں جو بوتھ ہوتا ہے وہاں پہ اپنی رجسٹریشن کروائی، اپنا نام بتایا، ایڈریس بتایا، فون نمبر بتایا، اور اپنی طبیعت کے بارے میں بتایا کہ مجھے اس وقت کیا محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں گورنر جنرل ہوں۔ یہ دیکھیں آپ کہاں بیٹھے ہوئے یار، بس بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، بس جو ہو رہا ہے چلنے دو، کون پوچھنے والا ہے۔ انہوں نے ہاں اگر ایمرجنسی ہوتی ہے، اس کو زیادہ جیسے آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے تو اس کو فرسٹ ٹریٹمنٹ دیتے، ایڈ دیتے، جو کچھ ان سے ہو سکا انہوں نے کیا، اس کو ٹریٹمنٹ دی بھی، اور اس کو کہا کہ ویٹنگ ہال میں آپ انتظار کریں، آپ سے آگے جو ہیں کافی لوگ ویٹنگ کر رہے ہیں، ان کو پہلے ٹریٹمنٹ کریں گے، آپ کو ان کے بعد جب آپ کا نمبر آئے گا آپ کو ٹریٹمنٹ دی جائے گی۔ یہ ہوتی ہیں زندہ قومیں، یہ ہوتا ہے سسٹم۔ اس نے یہ نہیں کہا، اس نے نام بھی لکھوایا اپنا، سب کچھ لکھایا، یہ نہیں بتایا میں جنرل گورنر ہوں۔ وہ کہہ سکتی تھی میں جنرل گورنر ہوں، مجھے پہلے ٹریٹمنٹ دی جائے، اس کا نہیں۔ اگر آج اس سسٹم کو میں بریک کروں گی تو کل کو عوام بھی اس سسٹم کو بریک کرے گی۔ اس نے کہا جتنا حق میرا ہے اتنا ہی ہماری عوام کا بھی ہے، جو قانون میرے لیے ہے وہی عوام کے لیے ہے۔ یہاں امیر کے لیے قانون اور غریب کے لیے قانون اور، یہ بات نہیں ہے، برابر کے حقوق ہیں۔ اس کا نمبر آیا، اس کی ٹریٹمنٹ کی، اس کی اینجیوگرافی ہوئی، اس کے بعد اس کو بھی ہارٹ کا مسئلہ تھا، اس کو سٹینٹ ڈالے گئے، اس کے بعد کو کہا کہ اب آپ گھر جا سکتے ہیں۔ آپ خود ڈرائیو نہیں کر سکتی، آپ اپنے گھر فون کریں، آپ کا وہ گھر کا فیملی کا ممبر آئے اور آپ کو ساتھ لے کے جائے۔ اس کو کہتے ہیں سسٹم۔ ہم نے کبھی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب صبح بیمار پوسی کے لیے جاؤ، صبح سے لے کر 70,000 فرشتے آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور شام کو جاؤ، شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جب اس مریض کے پاس جاؤ، چاہے مسلمان ہے چاہے غیر مسلم ہے، انسانیت کے ناطے جانا چاہیے، آپ اسے دعا کروائیں۔ جو بیمار آدمی ہوتا ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ایک اور واقعہ کی طرف آتا ہوں۔ واقعہ تو آپ کو سب کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ آپ کہیں گے تم سے تو زیادہ ہمیں علم آتا ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، پر
عمل نہیں تھا. جب تک ہم عمل نہیں کریں گے نا تو بات بنے گی نہیں. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت کے لیے آیا کرتا تھا. ایک دن نہیں آیا تو آپ نے صحابہ سے کہا, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بھائی وہ بچہ نہیں آیا جو میری خدمت کے لیے آیا کرتا تھا. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہے. بزرگوں نے سنا, میں نے پڑھا نہیں کہیں پہ, ہمارے بڑوں نے بتایا 7 میل کا سفر آپ اکیلے چل کے اس کی بیمار پوسی کے لیے گئے. آپ نے دیکھا وہاں اس کے بیماری کی وجہ سے آخری وقت ہے, تو آپ نے کہا کہ کلمہ پڑھ لے بیٹا. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا, وہ بھی جو عصائیت تھی اس کے ایک پادری ٹائپ آپ کہہ سکتے ہیں یا ایک عالم کہہ سکتے ہیں. تو اس نے بیٹے کی طرف دیکھا تو کہا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک کہتے ہیں, کلمہ پڑھ لے. اس نے کلمہ پڑھا, اللہ کو پیارا ہو گیا. آپ بہت خوش ہوئے. آج ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, رائٹ پہ بھی ہمارے مسلمان بھائی نماز پڑھ رہا ہے, لیفٹ پہ ہی پڑھ رہا ہے. ہمیں یہ تفریق نہیں ہوتی کہ یار اس سے ہم مسافہ کر لیں, اس سے لیفٹ والے سے بھی مسافہ کر لیں, رائٹ سے بھی مسافہ کر لیں. پہلے پرانے وقت میں ہوتا تھا, میں بھی دیکھتا تھا جب مسجد میں جاتے تھے, مسجد امام جماعت کھڑی کرنے سے پہلے سب کو کہتا تھا آپس میں گلے ملو, مسافہ کرو. آج وہ چیز جب دنیا کی دوڑ میں ہم لگے رہے, وہ دین بھی ہماری زندگی سے نکل گیا. تو میں یہی کہوں گا کہ آپس میں پیار محبت رہے اور اپنی صحت کا خیال رکھیں, اور اپنے ارد گرد جتنے بھی ہیں ان کا بھی خیال رکھیں, اپنے ہمساؤں کا بھی خیال رکھیں, غیروں کو بھی خیال رکھیں. اور آج کی میری یہ گفتگو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کریں. اگلی آنے والی ویڈیو جو ہے آپ کو وقت پر ملتی رہے گی. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.